دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سال 2022 پاکستان کے لیے کیسا گزرا اور 2023 میں پاکستان کو کون کون سی مشکلات درپیش ہوں گی، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ 2023 میں ہم بحیثیت قوم اپنی کچھ عادات کو ٹھیک کر کے کیسے ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ دوستوں اپریل 2022 جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو تقریباً ایک سال پاکستان کی معیشت کے لیے تباہ کن سال ثابت ہوا ہے۔ ٹیکسٹائل اور اسٹیل انڈسٹریز بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے۔ سال 2022 پاکستانی سیاست میں عدم و استحکام نہ پیدا کر سکا۔ اسی سال لاکھوں پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوان پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک جا بسے، جن کو اگر پاکستان میں مواقع دیے جاتے تو وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تھے۔ سال 2022 میں مہنگائی کی شرح میں بھی بے حد اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے بجلی کے بلز، پیٹرول کی قیمتیں اور اشیاء ضروریات کی چیزیں ایک عام پاکستانی کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ اس سال تو پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی مزید قرضے لینے پڑے۔ ملک کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں اور ملک کی آمدنی نہ کے برابر ہے۔ ملک میں ہر طرف مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ دوستوں پاکستان کے یہ حالات دیکھ کر اسد اللہ خان غالب کی یاد آتی ہے۔ اردو زبان نے آج تک ان سے بڑا شاعر پیدا نہیں کیا، لیکن اردو کا یہ عظیم شاعر بھی دلی میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ شاعر تو ہمارے ملک کی طرح کمال کا تھا، مگر آمدنی صفر تھی۔ تمام تر گزر بسر امداد اور قرض پر تھی۔ کچھ نواب اور دوست 200-400 روپے بھجوا دیتے تھے تو اس سے غالب ولایتی شراب اور کباب کا بندوبست کر لیا کرتا تھا۔ غالب مزاج کا بادشاہ تھا، لہٰذا اخراجات شاہی تھے۔ لباس شاندار پہنتا تھا، دسترخوان وسیع تھا اور شراب اور جوئے کا شوقین بھی تھا۔ چنانچہ پوری زندگی تنگ دستی میں گزر گئی۔ غالب کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں اس نے کسی سے قرض نہ لیا ہو۔ یہاں تک کہ 1857 میں جب مغل سلطنت ختم ہو گئی اور انگریزوں نے لال قلعے پر جھنڈا لہرا دیا تو غالب انگریز سرکار کے وظیفے پر گزر بسر کرنے لگا، اور غالب اسی حالات میں 15 فروری 1869 کو وفات پا گئے۔ لیکن غالب کے ذمہ قرض آج بھی واجب الادا ہے۔ آج بھی جب اسد اللہ خان غالب پر کوئی مضمون یا مکالمہ لکھا جاتا ہے تو اس کے قرضوں کی تفصیل ضرور بیان کی جاتی ہے۔ غالب کی زندگی معاشی اہمیت کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ پیسہ شاعری اور ادب سے بھی بڑی ضرورت ہوتا ہے، اور یہ اگر غالب کے پاس بھی نہ ہو تو وہ بھی بیچارگی کی مثال بن جاتا ہے۔ اور پاکستان اس وقت غالب کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہم بحیثیت قوم 75 برس سے اسد اللہ خان غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرض لے کر شراب پیتے ہیں اور ہٹ حرامی کرتے ہیں۔ دوستوں آپ کو شاید میری باتیں تلخ لگ رہی ہوں گی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ ہم بے شک غالب کی طرح باصلاحیت ہیں۔ ہم دنیا کی پہلی مسلم اٹامک پاور ہیں۔ ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بھی ہیں، اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو وہاں پاکستانی بھی مل جائیں گے، اور وہ آپ کو ترقی کرتے بھی دکھائی دیں گے۔ قدرت نے ہمیں سب نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آپ دنیا کے بڑے نیچرل ریسورسز کی لسٹ بنا لیں، آپ کو وہ سب اس ملک میں مل جائیں گے، لیکن آج تک ہمارے حکومتی اداروں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین اور تمام موسم بھی عطا کیے ہیں۔ ہمارے ملک میں 2 گھنٹے کی فلائٹ کے فاصلے پر ایک ہی وقت میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ اور -50 ڈگری سینٹی گریڈ دونوں درجہ حرارت موجود ہیں۔ دنیا کی نمک کی دوسری بڑی کان بھی پاکستان میں ہے۔ دنیا میں صرف چند ہی ملک ہیں جن کے پاس ریگستان، پہاڑ، جنگلات اور سمندر سب کچھ موجود ہے، اور پاکستان بھی ان خوش نصیب ملکوں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک ہر قسم کے حادثے میں بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ ملک کا ہر شخص اس سے محبت بھی کرتا ہے اور یہ اسے پھلتا پھولتا بھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان اس کے باوجود بھی انتہائی قابل ترس صورتحال کا شکار ہے۔ ملک میں ہر شخص ایماندار اور محنتی ہے، مگر ہمارے کرپٹ سیاستدانوں اور مافیاز نے مل کر اس ملک کو اسد اللہ خان غالب بنا دیا ہے، اور پاکستان اس وقت تاریخ کے خوفناک ترین بحران کا شکار ہے۔ دوستوں آپ سب سے پہلے ایک بات پلے باندھ لیں کہ ہم 2023 میں 2022 کو یاد کریں گے اور ایک لمبی آہ بھر کر کہیں گے کہ واہ 2022 کتنا شاندار سال تھا۔ ملک میں مہنگائی تھی، لیکن کم از کم ملک میں چیزیں موجود تھیں، جبکہ آج ہم سارا دن آٹے کے لیے لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔
آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا آنے والا وقت آج کے وقت سے زیادہ مشکل ہوگا، لہٰذا آپ آج سے ہی اس کی تیاری کر لیں۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا بلکہ صرف آنے والے دنوں کے بارے میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ دوستو، ہم اب اس صورتحال سے اس ملک اور اپنے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں، یہ سوال اب بہت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ حکومت کو ایک طرف رکھیں اور اپنی زندگیوں کو انفرادی سطح پر ری شیپ کرنا شروع کر دیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ معیشت میں خوشحالی بچت اور گزارے سے نہیں آتی، بلکہ معیشت آمدنی یعنی ارننگ کا نام ہے۔ لہٰذا آپ فوری طور پر بچت کے موڈ سے نکل کر کمائی کے فیز میں آ جائیں۔ آپ کے خاندان کے کم از کم آدھے افراد کو کمانا چاہیے۔ آپ کے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو بھی انہیں کمانا چاہیے۔ یہ فالتو وقت میں کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں اور چند ہزار روپے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کمائیں۔ آپ خود بھی وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی آمدنی میں اضافے کا بندوبست کریں۔ آپ بلا وجہ پراپرٹی اور پرائز بانڈ میں پیسے پھنسانے کے بجائے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے کرپٹو یا اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں انویسٹ کریں اور اپنی انکم کا ایک حصہ اپنے خاندان کی صحت اور ٹریننگ پر ضرور خرچ کریں تاکہ آپ مزید کما سکیں۔ آپ اپنی خوراک کا بھی مستقل بندوبست کریں تاکہ کسی قسم کے بحران اور مہنگائی سے آپ کا کچن متاثر نہ ہو۔ آپ کے پاس اگر زمین یا کوئی پلاٹ موجود ہے یا پھر اللہ نے آپ کو لون دے رکھا ہے تو آپ اس میں سبزیاں، فروٹ اور اناج اگائیں۔ اس سے آپ کا کچن بھی خود مختار ہو جائے گا۔ آپ مرغیاں، بکریاں اور گائیں بھی ضرور پالیں۔ آپ اگر یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تو 3-4 ہمسائے مل کر لیں۔ اس سے آپ کا معاشی بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور آپ خودارہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل بلا وجہ چلانا بند کر دیں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا، آپ 1000 روپے لیٹر پیٹرول بھی خرید سکتے ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت اتنی اہم نہیں ہوگی جتنا اہم پیٹرول ہوگا۔ ملک میں اگر پیٹرول ہوگا تو آپ خرید سکیں گے، ورنہ آپ کو بھی گھنٹوں لائن میں لگنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ پیٹرول کی بچت کو آج سے ہی عادت بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بجلی اور پانی کی بچت بھی شروع کر دیں۔ ہم 15-20 سال پہلے تک اے سی کے بغیر ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو آج ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ بجلی کی قیمت عنقریب 40 روپے یونٹ تک پہنچ جائے گی۔ آپ اس وقت اے سی بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو آپ آج سے ہی یہ کام شروع کیوں نہیں کرتے تاکہ آپ کو کل زیادہ تکلیف نہ ہو اور آپ بجلی کے مسائل سے بچنے کے لیے ایک بار ہی ہمت کر کے سولر پینلز لگوا لیں۔ اس سے آپ کی ذہنی ٹینشن بھی کم ہو جائے گی اور جیب کی بچت بھی۔ آپ دن میں 3 بار کھانا پکانے کے بجائے صرف 1 بار پکائیں اور جب تک یہ مکمل ختم نہیں ہو جاتا آپ چولہا نہ جلائیں۔ اس سب سے ملک اور آپ دونوں معاشی بحران سے نکل جائیں گے۔ دوستوں، ہم سب بدقسمتی سے اسد اللہ خان غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرض کی شراب پی کر اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے آج کچھ کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی اہم ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اپنی عادات کو بہتر کر سکیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔